خراب ہوتا ہے. بھائی بہن آپس میں بولتے نہیں، ایک دوسرے کی مخالفت کرتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ دشمنوں کی طرح پیش آتے ہیں. تو ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. ان کے لیے ٹپس ہیں کہ وہ اپنے بچے بچیوں کے درمیان تعلق کو کس طرح بہتر سنوار سکتے ہیں. ان میں پہلا پوائنٹ ہے کہ ٹریٹ یور چلڈرن فیئرلی. بچوں کے ساتھ فیئر تعلق رکھنا چاہیے. کسی ایک کو دوسروں پر بہت زیادہ پرائرٹی نہ دیں. اوائڈ ڈبل اسٹینڈرڈ بٹوین ڈاٹرز اینڈ سن. ڈبل اسٹینڈرڈ نہ رکھیں کہ بیٹی کے لیے اسٹینڈرڈ اور ہے اور بیٹے کے لیے اسٹینڈرڈ اور ہے. نہیں، دونوں بچے ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ دونوں کے ساتھ برابری کا معاملہ کرے. پھر ایک تیسرا نقطہ بہت اچھا ہے کہ سیٹ ریگولر فیملی بانڈنگ ٹائم. ایسا ٹائم جس میں کہ فیملی کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے تعلق میں جڑتے ہیں، اس کو سیٹ کر دینا چاہیے. مثال کے طور پہ کھانا کھانا ہے، اب بچوں کو بتانا چاہیے کہ کھانے پہ ہر ایک کو حاضر ہونا پڑے گا. یہ نہیں کہ ادھر کھانے کا وقت ہے اور بیٹی جو ہے وہ اسکول کا کام نکال کے بیٹھ گئی اور بیٹا جو ہے وہ کالج کا کام نکال کے بیٹھ گیا یا اپنے دوستوں کے ساتھ فون پہ بات کرنے لگ گیا. بھائی تمہارے فون، تمہارے کالج کے کام سب اپنی جگہ، مگر جو کھانے کا ٹائم فیملی کا ہے اس ٹائم کی رسپیکٹ کرنی چاہیے اور فیملی کے سب لوگوں کو مل بیٹھ کے کھانا کھانا چاہیے. مل کے کھانا کھانے سے دلوں کے اندر الفتیں محبتیں بڑھتی ہیں. تو ماں باپ سیٹ کر دیں کہ جی ہم نے اتنے بجے ناشتہ کرنا ہے اور اتنے بجے رات کا کھانا کھانا ہے. دوپہر میں تو عام طور پہ بچے کالجوں میں اسکولوں میں ہوتے ہیں تو دوپہر کے کھانے پہ سب کا اکٹھا ہونا ذرا مشکل ہوتا ہے، مگر جو صبح اور رات کا ایونٹ ہے کھانے کا، اس پہ سب بچے ماں باپ سب اکٹھے ہوں، بیٹھیں، آپس میں بات چیت کریں. اس سے جو فیملی بانڈ ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. بچے ماں باپ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کنیکشن مضبوط ہو جاتا ہے. پھر ماں باپ کو چاہیے کہ ٹیک یور چلڈرن ٹو جنرل نیوٹرل پلیسز، کہ کبھی کبھی چھٹی لے کے اپنے بچوں کو کہیں باہر جائیں. جیسے گیم پارک میں جانا ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب فیملی کے لوگ الگ ایسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپس میں ان کے درمیان تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، محبت بڑھ جاتی ہے. تو ایسے ایونٹ سال میں ایک ہو یا دو ہو، ایسے رکھنے ضرور چاہیے. یہ عبادت ہے، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ جی ٹائم ضائع کرتے پھر رہے ہیں. یہ ٹائم ضائع کرنا نہیں ہے، یہ بلکہ گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان کے درمیان سیمنٹ کا کام کرتا ہے. اور ایسے ایونٹ سے سب بچے فریش ہو کے آتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان کی محبت پیار کا تعلق بڑھ جاتا ہے اور پھر وہ سارا سال اس کی میموریز ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں. یا پھر کسی ایسی جگہ جس کو واٹر پارک کہتے ہیں یا کوئی اور ایسی جگہ جہاں پر بے حیائی نہیں ہے اور جا سکتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ بچوں کو لے جانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر ماں باپ کو چاہیے کہ جب بھی بچوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں تو کسی نہ کسی بچے کی جو چائلڈہڈ میموریز ہیں ان کا تذکرہ ضرور کریں. بچپن کی باتوں کا تذکرہ کرنے سے بچوں کو اپنائیت محسوس ہوتی ہے اور وہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری فلاں بات کو یاد رکھا گیا. اس کا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر محبت ہے ایک دوسرے کے لیے. پھر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو سمجھائیں ہاؤ ٹو ریزالو کنفلکٹ. ایک دوسرے سے اختلاف تو ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مسئلہ تو بن ہی جاتا ہے، لیکن مسئلہ بنتا ہے تو مسئلہ حل بھی تو ہو سکتا ہے. تو بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو بھائی ایسی طبیعت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس کو فوراً ریزالو کر لینا چاہیے. کچھ گیو ٹیک کا معاملہ کرنا چاہیے، کچھ منوا لیں کچھ مان لیں مگر صلح و صفائی کر لیں. بچوں کو سمجھائیں کہ دیکھو ون اور لوز کی سچویشن اچھی نہیں ہوتی.
کہ ایک بندہ تو ون کر رہا ہے اور دوسرا لوز کر رہا ہے، وہ لوز کرنے والے کے ہارٹ برننگ رہتی ہے. تو بچے ایسی بات پہ آمادہ ہوں جو ون ون سچویشن ہے، دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہو، تاکہ ان کی ہارٹ برننگ نہ ہو اور بچے ایک دوسرے سے قریب ہو جائیں. جب بھی کنفلکٹ سچویشن ہو تو ماں باپ کو چاہیے کہ کسی ایک بچے کی سائیڈ نہ لیں، بلکہ اس کنفلکٹ کو نیوٹرل ہو کر ریزالو کرنے کی کوشش کریں. اب اگلا ایک پوائنٹ بڑا اہم ہے. وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو ہیو اے برادر؟ بہنوں کے لیے یہ کیوں ضروری ہے کہ گھر میں بھائی بھی ہو؟ تو ریسرچ کا پہلا پوائنٹ ہے کہ ہز پریزنس ریمائنڈ یو آف دی امپورٹینس آف فیملی. بھائی کی موجودگی سے آپ کو فیملی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ پوری فیملی کیسی ہوتی ہے. He will fight for you even if he is fighting with you. پھر بھائی کا ایک بھی معاملہ ہے کہ اگرچہ بہن کے ساتھ اس کی ٹسل چل رہی ہوگی نا، لیکن اگر کوئی تھرڈ پارٹی آئے گی بہن کو تنگ کرنے کے لیے تو بہن کی طرف سے ان کے ساتھ لڑنا شروع کر دے گا. تو بھائی بہن کی طرف سے لڑے گا اگرچہ بہن کے ساتھ اس کی اپنی فائٹ ہو رہی ہوگی. بھائی ہمیشہ اپنی بہنوں کی سائڈ لیا کرتے ہیں. پھر ایک پوائنٹ ہے کہ ہی ول ناٹ جج یو، وہ ججمنٹس نہیں کرتا اپنی بہن کی. پھر ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو برادر لوز سسٹرز کڈز ایز دے آر ہز اون چلڈرن. بھائی اپنے بہنوں کے بچوں سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح کہ یہ اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں. تو بھانجے بھانجیوں سے ایسی محبت ہوتی ہے جیسے اپنے بیٹے بیٹیوں سے محبت ہوتی ہے. پھر ایک پوائنٹ اور بھی ہے کہ بھائی کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کسی وقت بھی بچی کے لیے پرپوزل کوئی آئے تو بھائی سب سے بیسٹ رائے دیتا ہے، چونکہ وہ اسی ایج گروپ کا ہوتا ہے نا، تو وہ اس لڑکے کو جلدی جج کر لیتا ہے کہ یہ کیسا لڑکا ہے. تو بہن کو وہ بتا دیتا ہے کہ لڑکے کا مزاج ایسا ہے، طبیعت ایسی ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اس کے دوست ایسے ہیں. تو بہن کو ساری انفارمیشن والد نہیں بتا پاتا، بھائی بتاتا ہے. تو بھائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. پھر ایک فائدہ یہ ہے کہ ہی لوز یو انکنڈیشنلی. بھائی اپنی بہن سے بغیر کسی کنڈیشن سے محبت کرتا ہے، کیونکہ بھائی بہن کا رشتہ ہوتا ہے، اس وجہ سے. پھر ہی ول آلویز ڈیفینڈ یو. جب بہن پہ کوئی مسئلہ بنتا ہے تو ہم نے دیکھا کہ بھائی اپنی بہن کو ڈیفینڈ کرتا ہے. پھر ہی میکس یو لک گڈ ان دی آئیز آف پیرنٹس. بھائی ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ماں باپ کی نظر میں بہن کی عزت قدر رہے. وہ ماں باپ کی نظر میں اس کو گرنے نہیں دیتا اپنی بہن کو. اپنے جھگڑے، اپنی لڑائیاں، اپنی باتیں ایک طرف، مگر ماں باپ کی نظر میں اپنی بہن کی عزت ہی رکھتا ہے. پھر ایک بات کہ ہی از دی اونلی پرسن ہو اسپیکس یور لینگویج. بھائی ہی وہ بندہ ہوتا ہے جو بہن کی زبان بولتا ہے. ایج گروپ ایک ہوتا ہے نا، اور زندگی اکٹھے ایک گھر میں گزری ہوتی ہے، تو وہ ایک دوسرے کی لینگویج کو جانتے ہیں. اس لیے بھائی ہی وہ آدمی ہوتا ہے جو بہن کی لینگویج بولتا ہے. یہ بھائی کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. پھر ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہی میکس یو لاف. بھائی عام طور پہ ہنسی مذاق کی باتیں کرتی ہیں تو والدین بھی ہنستے ہیں اور بہنیں بھی ہنستی ہیں. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہی کیپس یور سیکریٹس. بھائی اپنی بہنوں کے راز کھولتے نہیں ہیں، ان کو رسوا نہیں کرتے، ان رازوں کو پوری زندگی اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں. پھر ہی ویلیوز یور ایڈوائس. اگر آپ کوئی ایڈوائس کریں گی نا تو بھائی ہمیشہ بہن کی رائے کا بڑا خیال رکھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے.
پھر اگر بہن کی بھائی کے ساتھ فرض کرو بات چیت ختم ہے تو یو کین پک اپ ود یور برادر اینی ٹائم آف یور لائف. یعنی اگرچہ بات چیت بند ہے, کسی بھی وقت اگر آپ اس سے سوری کر لیں گی تو بھائی جہاں سے تعلق ختم ہوا تھا وہیں سے دوبارہ پھر محبت کا تعلق شروع ہو جائے گا. اس کو پک اپ کرنے کے لیے ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر بھائیوں کی وجہ سے بہنوں کے اندر ہمبلنس آتی ہے. وہ چونکہ صبر سے ان کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں, ان کے کام کرتی ہیں, تو بچیوں کے اندر ہمبلنس, ان کے اندر جو ایگو ہوتی ہے نا وہ نارمل ہو جاتی ہے. وہ جو فخر ہوتا ہے, تکبر ہوتا ہے, وہ ٹوٹتا ہے, تو نفس جو ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے. پھر ایک 15واں فائدہ کہ ہی ول گو آؤٹ آف ہز وے فار یو. بھائی اپنے بہن کے لیے آؤٹ آف دی وے جا کے اس کی ہیلپ کر سکتا ہے. تو اگر اپنے گھر کے بچوں کو یہ باتیں سکھائی جائیں گی تو بھائی بہنوں کا آپس میں تعلق بڑھے گا, محبت پیار سے رہیں گے, اور ماں باپ کے لیے وہ گھر جنت کی مانند ہوگا کہ گھر کے سب لوگ ایک دوسرے سے اس وقت محبت کی زندگی گزارنے والے ہیں. اللہ کی شان کہ یہ بھائی کا تعلق ایسا ہے کہ جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے اس کو بھائی یاد آتا ہے. جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تو اس کو بھائی یاد آتا ہے. چنانچہ ایک پنجابی شاعر ہیں ہمارے, تو انہوں نے کہا کہ جس بندے کا باپ زندہ ہوتا ہے اس کا سر کورڈ ہوتا ہے, اور جس بندے کا بھائی زندہ ہوتا ہے اس کی پشت کورڈ ہوتی ہے. اس کو کوئی دشمن تکلیف نہیں پہنچا سکتا چونکہ بھائی موجود ہوتا ہے. تو مشکل میں بھائی یاد آتے ہیں. اب اس کے دلیل قرآن پاک سے دیکھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے, اللہ تعالیٰ نے ان کی نبوت سے سرفراز فرمایا اور فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى, جائیے فرعون کے پاس, وہ باغی طاغی بنا ہوا ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ بچپن میں نے ایک انگارہ رکھ لیا تھا زبان پہ, تو میرا بولنا جو ہے نا وہ واضح نہیں ہے. یعنی بات چیت بہت واضح نہیں کر پاتے تھے, کرتے تو تھے لیکن تھوڑی سی کمی تھی بات چیت کرنے میں. جیسے زبان میں گرا ہوتی ہے نا, آپ سمجھ لیں یوں تھی. تو اس وقت انہیں محسوس ہوا کہ یہ ذمہ داری بڑی ہے, میں اکیلا اس ذمہ داری کو نہیں نبھا سکوں گا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری زبان کا عقدہ کھول دیجئے تاکہ سننے والی میری بات کو آسانی سے سمجھ سکیں. اور پھر ساتھ کہا کہ وجعل لی وزیرا من اہلی, میرے اس کام میں میرے گھر والوں میں سے میرا ایک وزیر بنا دیجئے, ہارون اخی, ہارون جو میرا بھائی ہے. تو دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کون یاد آیا ایسے وقت میں؟ بھائی یاد آیا. اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر کے بھائی کو نبوت بھی عطا فرما دی. اچھا, انسان دنیا میں تو ایک دوسرے کو یاد کرتا ہے, یہیں تک نہیں, معاملہ اس سے بھی آگے ہے. چنانچہ قیامت کا دن ہوگا اور وہ سب سے زیادہ پریشانی کا دن ہوگا, سب سے زیادہ مصیبت کا دن ہوگا. اس سے بڑا پریشانی کا دن اور کوئی نہیں ہے. ہر انسان پریشان ہوگا, خوف زدہ ہوگا. اس خوف زدہ ہونے کی حالت میں جب اس کو محسوس ہوگا کہ میرے پاس نیکیاں تھوڑی ہیں, تو وہ نیکیوں کو لینے کے لیے جب کسی کے بارے میں سوچے گا تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ بھائی کی طرف دھیان جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ, بھائی کا تذکرہ پہلے, وامہ وابی, ماں اور باپ کا تذکرہ بعد میں. تو یہ ایسا تعلق ہے کہ دنیا میں پریشانی آئے تو بھی بھائی یاد آتا ہے, اور جب آخرت کی پریشانی آئے گی تو بھی انسان کو بھائی یاد آئے گا. اس تعلق کی ویلیو کرنی چاہیے, اور آپس میں گھروں میں
بھائیوں کو الفتیں محبتوں کے ساتھ رہنا چاہیے. کاروباری پریشانیاں ہونا یا اختلاف ہونا، ان کو ریزالو کر کے ہمیشہ اس تعلق کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں اور ماں باپ بھی اس بات سے راضی ہوں. چنانچہ بھائیوں کے درمیان اور بہنوں کے درمیان محبتوں کے عجیب و غریب واقعات ہیں. ایک واقعہ ہے دو بھائیوں کا، ایک بڑا تھا دوسرا چھوٹا تھا. تو بڑے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کے بچے بھی ہو گئے. چھوٹا بھائی ابھی اپنی جاب کر رہا تھا، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. ان کے والد فوت ہو گئے. تو والد کی زرعی زمین تھی، وہ ان دونوں بھائیوں نے آدھی آدھی تقسیم کر لی. جب آدھی آدھی تقسیم کر لی تو اب اس زمین کی فصل نکلی سال کے بعد جیسے نکلتی ہے. تو بڑے بھائی نے بھی اپنی فصل کو سمیٹا اور چھوٹے نے بھی سمیٹا. مگر جب رات آئی تو بڑے بھائی نے سوچا کہ میرے ساتھ بیٹے بھی ہیں اور وہ بھی ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں گے 1 سال 2 سال میں، تو مجھے تو اتنے ضرورت نہیں ہے جتنی کہ میرے چھوٹے بھائی کو ہے. وہ اکیلا ہے بیچارہ، سنگل ہینڈڈ ہے، وہی ارن کرے گا، اسی نے محنت کی. تو کیوں نہ میں اپنے حصے میں سے کچھ گندم کی بوریاں اپنے دوسرے بھائی کو دے دوں. چنانچہ اس نے اپنی 5 بوریاں اٹھائیں اور اپنے چھوٹے بھائی کی زمین کے حصے میں جہاں بوریاں پڑی تھیں وہاں جا کے ڈال دی. اللہ کی شان، جب رات کا آخری حصہ آیا تو چھوٹے بھائی کے دل میں بھی یہی خیال آیا کہ ہم 2 بھائی ہیں اور ہماری زمین آدھی آدھی ہے، لیکن میں تو اکیلا ہوں، میری تو ضرورت اتنی نہیں ہے. میرا بڑا بھائی تو فیملی والا ہے، اس کے بچے ہیں، بیوی ہے، ذمہ داری زیادہ ہے، بوجھ زیادہ ہے. کیوں نہ میں اپنی گندم میں سے کچھ گندم اس کے حصے میں ڈال دوں تو اس کو فائدہ ہو جائے گا. چنانچہ اس نے بھی 5 بوریاں اٹھائیں اور بھائی کی بوریوں میں جا کے اس کو رات کو ڈال دیا. اب صبح کا وقت ہوا، دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی گندم کا حساب لگایا تو حیران، کیونکہ ان کے حساب سے گندم کی جو گنتی تھی وہ تو اتنی تھی اور اس میں سے 5 بوریاں انہوں نے دوسرے بھائی کو دے دی تھی رات کو، مگر صبح وہ 5 بوریوں کی جو کمی تھی وہ پوری ہوئی تھی. تو دونوں بھائی اس پر بڑے حیران ہوئے کہ پتہ نہیں گندم ہماری 5 بوریاں کم ہونی چاہیے تھیں، یہ کم کیوں نہیں ہے. اگلی رات آئی تو دونوں بھائیوں نے سوچا کہ آج ہم پھر گندم جو ہے نا اپنے بھائی کے کھیت میں ڈال کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک نے 5 بوریاں اٹھائیں اور دوسرے نے 5 بوریاں اٹھائیں. جب دونوں ایک دوسرے کی زمین پہ ڈالنے کے لیے جانے لگے تو راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی. ایک نے بھی 5 بوریاں اٹھائی ہوئی تھیں ٹریکٹر پہ، دوسرے نے بھی اٹھائی ہوئی تھیں. وہ اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے جا رہا تھا اور یہ اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے جا رہا تھا. اللہ تعالیٰ ایسی سچی محبتیں ہمیں بھی عطا فرمائے. اب ایک سٹوری بہن بھائی کے بارے میں. یہ بہن بھائی انگریز تھے، مگر بہرحال بہن بھائی کی محبت کا تعلق تو ہوتا ہی ہے، انسان مسلمان ہو یا نہ ہو. مگر یہ عجیب قصہ ہے کہ جس میں ایک بھائی نے اپنی بہن کے ساتھ کیسے وفا کی، کیسے تعلق کو نبھایا. یہ سٹوری بہن نے نیریٹ کی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ایک بہت ہی غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، بہت غریب ماں باپ، اور ہمارا علاقہ جو تھا وہ ماؤنٹینیس علاقہ تھا، ارد گرد پہاڑ تھے اور اس کے درمیان میں ایک گاؤں تھا. اس گاؤں میں ہم اپنے والدین کے ساتھ رہتے تھے. میں بڑی تھی اور میرا بھائی جو تھا وہ مجھ سے 3 سال چھوٹا تھا. بہن بڑی تھی اور بھائی اس سے 3 سال چھوٹا تھا اور دونوں زندگی گزارتے تھے. کہنے لگی کہ میری عمر 11 سال کی تھی
اور میرے بھائی کی عمر 8 سال کی تھی. ایک ایسا وقت آیا کہ جو گاؤں کا سٹور تھا نا، وہ سٹور کیپر ہینڈ کرچیف لے کے آیا جو سلک کے بنے ہوئے تھے اور بڑے خوبصورت ڈیزائن کے تھے. چنانچہ گاؤں کی ہر لڑکی کے ہاتھ میں وہ ہینڈ کرچیف تھا. جب میں نے دیکھا تو میرے دل میں بھی شوق ہوا کہ ایک ہینڈ کرچیف میں بھی خریدوں، لیکن میرے پاس 50 سینٹ تھے اور ہینڈ کرچیف کی قیمت جو تھی وہ $1 تھی، تو مجھے 50 سینٹ چاہیے تھے. اب میرے اندر جھجک ہوئی کہ میں اپنے ابو سے مانگوں، تو میں نے کیا کیا کہ جب اکیلی تھی تو والد کے ڈرائر سے 50 سینٹ میں نے چوری کر لیے، اور 50 سینٹ چوری کر کے میں نے $1 کا ہینڈ کرچیف خرید لیا. تو جب میں خرید کے لائی تو بھائی نے بھی دیکھا کہ نئی چیز خرید کے لائی ہے. اب میرے والد کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، چنانچہ اس نے جب اپنا ڈرائر کھولا تو اس نے فوراً فگر آؤٹ کر لیا کہ اس میں سے 50 سینٹ کسی نے چرائے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میرے والد صاحب بڑے غصے میں انہوں نے ہم دونوں بہن بھائیوں کو بلایا اور بلا کے کہا کہ تم میں سے کس نے میرے 50 سینٹ چرائے ہیں. لڑکی کہتی ہے کہ یہ سن کے میری حالت تو ایسی کہ جیسے جسم میں خون ہی نہیں رہا، بالکل جیسے کوئی بے جان ہو جاتا ہے کہ بھئی میری چوری پکڑی گئی. میں بالکل خاموش کھڑی ہو گئی، رنگ پیلا ہو گیا. والد نے بھائی کو بھی بلا لیا اور بھائی کو بلا کے پوچھا کہ کیا تم نے میرے پیسے چرائے ہیں؟ اس نے کہا نہیں. اب دونوں خاموش تھے، بہن بھائی ہم، اور والد صاحب ناراض ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ چوری کرنا بری عادت ہے، اور ابھی سے اگر تمہیں چوری کی عادت پڑ گئی تم اچھے انسان کیسے بنو گے، اور میں چوری کرنے والوں کو تو میں معافی نہیں دوں گا، میں اس کو پنش کروں گا، چونکہ یہ میں پسند نہیں کرتا کہ میرا بچہ کوئی چور بنے. اب والد جتنا ناراض ہو رہے تھے وہ کہنے لگی کہ میرا خوف اور زیادہ ہوتا جا رہا تھا. اس خوف کی حالت میں میرے چھوٹے بھائی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا تو اس نے فگر آؤٹ کر لیا کہ یہ تماشا کیا باجی نے ہے، بڑی بہن نے ہے. اور اس نے میرا ہینڈ کرچیف بھی دیکھا تھا، وہ بتا بھی سکتا تھا کہ ہاں اس نے ایک نیا ہینڈ کرچیف خریدا ہے، مگر وہ چپ رہا. جب والد نے چند دفعہ پھر پوچھا کہ اگر تم نہیں بتاؤ گے کس نے پیسے اٹھائے تو میں دونوں کو پنش کروں گا. جب باپ نے یہ کہا نا کہ اگر کوئی نہیں بتائے گا تو میں دونوں کو پنشمنٹ دوں گا، تو کہنے لگے کہ میرے چھوٹے بھائی نے ابو کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ابو یہ چوری میں نے کی ہے. حالانکہ اس سے چوری نہیں کی تھی، مگر اس نے باپ کی زبان سے یہ سنا تھا کہ باپ کہہ رہا تھا کہ میں دونوں کو پنش کروں گا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کو پنش کیا جائے. جب اس نے اپنی زبان سے کہہ دیا کہ ابو یہ چوری میں نے کی ہے، اب والد کا سارا غصہ اسی کے اوپر اتر گیا. چنانچہ والد نے اس کو مار پیٹ کی اور خوب ہیوملیٹ کیا، اور میرا بھائی یہ سزا بھی برداشت کرتا رہا، یہ ذلت بھی برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ ابو کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور ابو چلے گئے اور ہم دونوں بہن بھائی اپنے سونے والے کمرے میں آ گئے. ہمارا ایک کمرہ تھا، الگ الگ بیڈ تھے، ہم اس پہ سویا کرتے تھے. ہم نے لائٹیں آف کر دیں اور ہم اپنے اپنے بیڈ پہ آ کے لیٹ گئے. وہ لڑکی کہتی ہے کہ لیکن میری آنکھوں سے نیند غائب تھی، مجھے گلٹ کا احساس تھا کہ قصور تو میرا ہے، اور مار میرے چھوٹے بھائی کو پڑی. میری آنکھوں سے آنسو رواں تھے، اور پھر مجھے یہ بھی احساس تھا کہ میں اتنی کمزور کیوں تھی کہ بھائی کو مار کھاتا ہوا تو میں نے دیکھ لیا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ کام میں نے کیا ہے. کہنے لگی کہ جب روتے روتے میرے آواز نکلنے لگی تو میرا چھوٹا بھائی اپنے بیڈ سے اٹھ کے آیا اندھیرے میں، اور اس نے آ کے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور میرا نام لے کے کہا کہ بہن یہ معاملہ اوور ہو چکا ہے، اب رو کے اس کو لمبا نہ کرو. یعنی جو مجھے سزا ملنی تھی وہ تو مل چکی، اب کیوں رو رہی ہو اور اس معاملے کو لمبا کر رہی ہو. وہ کہنے لگی کہ میں حیران تھی کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے اور اس کو میرا اتنا خیال ہے کہ یہ کہتا ہے کہ اب اس پہ افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
اگر مجھے سزا مل گئی تو کوئی بات نہیں، میں نے سزا برداشت کر لی،